محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین، بلوغ المرام جو حدیث کی مشہور کتاب ہے اس کو لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. حدیث کی یہ مشہور کتاب مختصر ہونے کے باوجود انتہائی جامع اور کمپریہنسو ہے. اس میں عموماً کوشش کی گئی ہے احکام اور مسائل سے متعلق احادیث کو ایک جگہ جمع کیا جائے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت ہی مشہور محدث اور عالم دین ہیں، انہوں نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ یہ مجموعہ تیار کیا ہے جو کہ بہت کم وقت میں بہت سارے مسائل اور اس کا ثبوت اور اس کے دلائل فراہم کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قبول عام بخشا. ہم یہاں پر خرید و فروخت، لین دین، انسانی زندگی میں پیش آنے والے مسائل وغیرہ اس کا تذکرہ کر رہے تھے کتاب البیوع میں. اس کے اندر ہم نے مختلف چیزوں کا احاطہ کیا، قرض اور اسی طرح سے رہن کے مسائل، اور اگر کوئی بینکرپٹ ہو جائے اس کے اپنے مسائل، بینکرپسی کو اسلام کس اعتبار سے دیکھ رہا ہے، قرض لے کر آدمی جو ہے ادا کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو اس کا کیا مقام ہوگا. ان چیزوں کا تفصیلی ذکر کیا جا چکا ہے. اب آگے ایک اور اہم مسئلہ ہے، وہ ہے صلح کا. صلح کہتے ہیں ریکنسلیشن کی ایک شکل ہے. ریکنسلیشن کرنا، آپس میں میل ملاپ کر لینا، اور یہ انسانی زندگی میں مختلف اوقات اس کی ضرورت پیش آتی ہے. میاں بیوی کے درمیان ریکنسلیشن کی ضرورت پڑتی ہے. مثلا کوئی اختلاف ہو گیا اور اختلاف کی وجہ سے سپریشن ہو گئی، علیحدگی ہو گئی، طلاق نہیں ہوئی، صرف علیحدگی ہوئی، تو اس کے بعد صلح کا امکان موجود ہوتا ہے. دو دوستوں میں اختلاف ہو گیا، صلح کا امکان موجود ہوتا ہے. کاروبار میں جھگڑا ہو گیا، صلح کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے. نیبرز کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا، اختلاف ہو گیا، صلح کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے. تو شریعت صلح کو ہر دور میں اور ہر اعتبار سے اہمیت دیتی ہے. جہاں تک ممکن ہو سکا اگر گنجائش ہو صلح کر لو. اور صلح کرنے کے لیے کیا ہے؟ کچھ آداب ہیں. صلح کرنے کے لیے یعنی سمجھوتا کرنے، آپس میں طے کرنے کے لیے کچھ آداب ہیں. اس کے آداب یہ ہے کہ اس کے اندر عام طور پر گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے، یعنی کامپرومائز، سمجھوتا. سمجھوتا کیسے ہوتا ہے؟ آپ کا حق بنتا ہے سمجھ لیجئے کہ 50 روپے کا، لیکن آپ تھوڑا سا نیچے اتر جائیے 45 کا، تاکہ آپ کے لیے صلح کا دروازہ کھل سکے. اور وہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ ذرا سا اپنے آپ کو نیچے کر لے تاکہ جو ہے کوئی شکل اس کی بن سکے، ورنہ صلح نہیں ہو سکتی. صلح کے اندر سمجھوتا اور کامپرومائز ضروری ہے، ورنہ ہر آدمی اپنی جگہ ڈٹا رہے. دو پڑوسیوں میں جھگڑا ہو گیا، صلح کیسے ہوگی؟ آپ بھی کہیں کہ بھئی مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، میں نے یہ زیادتی کی، دوسرا بھی کہے کہ ہاں مجھ سے بھی یہ زیادتی ہوئی، صلح ہو جاتی ہے. اگر یہ نہ ہو، ایک کہے کہ نہیں غلطی ساری تمہاری ہے، وہ کہے گا تمہاری غلطی ہے، اب لڑتے رہیے، صلح نہیں ہوگی. صلح کے لیے ذرا سا نیچے آنا پڑے گا. دو بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا، صلح کے لیے ضروری ہے کہ ایک بھائی دل بڑا کرے اور اس کے گھر چلا جائے اور وہ اس کو سلام کر لے یا وہ اس کو مصافحہ کر لے. دوسرا بھائی آنے والے کا صحیح طور پر استقبال کرے، صلح کا امکان ہوگا. لیکن دونوں اگر اپنی اپنی جگہ اکڑے رہے اور یہ کہے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا اس کے گھر، وہ کہتا ہے میں کیوں جاؤں اس کے گھر، تو صلح کیسے ہوگی پھر؟ یا اسی طریقے سے آپ سلام کرتے ہیں وہ جواب نہیں دیتا، صلح کیسے ہوگی پھر؟ تو صلح ہونے کے لیے، آپس میں سمجھوتے کے لیے، مسائل کو حل کرنے کے لیے تھوڑا سا کامپرومائز کی طرف جانا پڑے گا. قرآن کریم میں اس بارے میں کہا گیا وَالصُّلْحُ خیر. میاں بیوی کے اندر کوئی اختلاف ہو جائے، سمجھوتا ہو سکتا ہے تو یہ سب سے بہتر بات ہے. ہاں اگر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، مسئلہ کلیئر ہے، تب طلاق یا خلا کی ضرورت پیش آئے گی. اس وقت لٹکائے رکھنا یہ ظلم اور زیادتی ہے. اور اگر صلح کا امکان ہو تو پھر اس کی طرف جانا چاہیے، اس کو پسند کیا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اتنی گنجائش دی، جیسے آپ نے فرمایا حدیث میں
کہ الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا حرم حلالا او احل حراما، کہ صلح جو ہے جائز ہے، جیسے بھی مسلمان کر لیں، مگر حرام کو حلال کر کے صلح نہیں کر سکتے۔ سمجھوتا کر رہے ہیں، اچھا چلو ٹھیک ہے میرے شراب کے کاروبار ہے تم قبول کر لو، یہ غلط بات ہو جائے گی۔ یا کوئی سمجھوتا کر رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ جو ایک دن شرک کیا کریں، 5 دن اللہ کی عبادت کریں اور ایک دن شرک کریں، ہو سکتا ہے سمجھوتا؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے کبھی ایسے ہوگا کہ آپ ہر دن سنت کی بات کرتے ہیں تو ایک دن میرے ساتھ بدعت کر لیں، یہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ حرام کو حلال کر کے نہیں ہو سکتا، جائز کو ناجائز کر کے یہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ والمسلمون علی شروطہم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ اگر کوئی مسلمان آپس میں سمجھوتا کرنے کے لیے کوئی شرط طے کر لیتے ہیں، کوئی اصول کوئی پروسیجر بنا لیتے ہیں، وہ جائز ہے، سب کر سکتے ہیں آپ، شریعت اس میں بہت کھلی ہے۔ صرف شریعت یہ کہتی ہے کوئی چیز آپ حرام کو حلال قرار دے دیں، سمجھوتا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے چلو ہم حرام کھانا کھائیں گے، جائز نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے سمجھوتا کر لیں گے آج غلط چیز جو ہے شراب جو ہے وہ پیش کی جائے تو سب پئیں، یہ بھی غلط ہو جائے گا کہ آپ جو ایک چیز حرام ہے اس کو حلال کرنا چاہتے ہیں سمجھوتے کے نام پر۔ ایسی چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ باقی جو سمجھوتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں کہ اپنا حق تھوڑا سا چھوڑ دیں، اس کی قدر کریں، اس کی عزت کریں، اس کی دعوت کریں، اس کے پاس آئیں یا اس کو اپنے پاس بلائیں، یہ سب چیزیں درست ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے سمجھوتے کی کوئی نہ کوئی شکل بن سکے، اس لیے کہ سمجھوتے میں ہمیشہ کمپرومائز کی ضرورت پڑے گی اور اس کے بغیر وہ سمجھوتا ہو نہیں پائے گا۔ اور یہی انداز ہوا کرتا تھا عام طور پہ صحابہ کرام کا، تابعین کا۔ کبھی کوئی انسانی زندگی میں اونچ نیچ ہو جائے تو ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ جلدی سے جلدی صلح کر لے، ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ آگے بڑھ کر خود ثواب کمائے۔ اس جھگڑے اختلافات زیادہ نہیں ہوتے تھے۔ آج جو جھگڑے اور اختلاف ہوتے ہیں اس کا ایک سبب یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مسئلہ حل ہو مگر میری شرائط پر، اور وہ بھی چاہتا ہے کہ مسئلہ حل ہو لیکن میری شرائط پر، پھر کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے صلح کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صلح پسندیدہ چیز ہے، چاہے وہ بھائیوں کے درمیان ہو، فیملی لائف میں ہو، یا دوستوں میں ہو، یا کاروبار میں ہو، یا کسی بھی جگہ ہو، جہاں تک ممکن ہو سکا صلح کریں۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ بہت زیادہ کورٹ کچہری میں بھی اسی اصول پر عمل کیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دو فریق جو ہے لڑتے ہوئے جاتے ہیں کورٹ میں، ٹرائل ہوتا ہے ان کا، اور اس کے بعد میں جج عام طور پر مغربی ممالک میں تو یہ بہت عام چیز ہے، یورپ وغیرہ میں، وہ یہ ہے کہ کورٹ میں جج فیصلے سے پہلے عموماً کوشش کرتا ہے کہ جو دو پارٹیز ہیں ان کو پھر بھی ایک موقع دیا جائے۔ اپنا فیصلہ سنانے سے پہلے وہ کہتا ہے اب بھی ہم آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، اگر آپس میں کوئی سمجھوتا کرنا چاہیں تو سمجھوتا کریں، ورڈکٹ سے پہلے بریک دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ کورٹ کے باہر جائیں اور آپس میں بیٹھیں، کیونکہ ٹرائل ہو گیا تو دونوں سن چکے ہیں نا وکیل کے جوابات، سوالات، دلائل وغیرہ۔ اب اس کے بعد کورٹ پھر موقع دے رہا ہے آخری مومنٹ پر بھی کہ آپ جا کر غور کر لیں۔ عام طور پر وکیل اس وقت یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اب صلح کر لو ورنہ جو ہے نا جج فیصلہ کرے گا مصیبت میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ وہ ایک قانون بن جائے گا، سزا دے گا، سزا بھگتنی پڑے گی، یا کوئی اور بھی جو فیصلہ کرے اس کے مطابق عمل ہوگا۔ لیکن اگر آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیں اس موقع پر بھی تو جج اس کو قبول کر لے گا اور کورٹ اسی کو فیصلے کے طور پر نافذ کرے گا کہ یہ دونوں پارٹیاں یہ سمجھوتے پہ اگری کی ہوئی ہیں۔ آخری وقت میں بھی اس کا گویا کہ موقع دیا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی شریعت یہی کہہ رہی، بلکہ یوں سمجھیے کہ شریعت جو صلح کا پیغام دے رہی ہے بہت سارے مغربی ممالک میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس پر عمل کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، مگر بعض جگہوں پر جہاں ان کو اس کا فائدہ دکھائی دے رہا ہو۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے صلح وغیرہ کے سلسلے میں، دوسری ایک اور چیز جو ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کرے تو آپ کو اس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ اور برتاؤ کرنا چاہیے۔ آپ کے ساتھ کوئی آدمی ایک خیرخواہی کی بات کرتا ہے، آپ اس سے زیادہ اس کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کریں، یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ دیکھتے رہیے ہمارا یہ پروگرام، ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ محمد سید الکونین والثقلین
ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ آپس میں صلح یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلسلے میں بہت زیادہ ترغیب دیا کرتے تھے، چاہے وہ میاں بیوی کا مسئلہ ہو، دوستوں کا ہو، فیملی لائف میں ہو، کاروبار ہو، تو اس میں صلح اس کا زیادہ امکان ہونا چاہیے۔ اس کے دروازے بند نہ کیجیے اگر اس کی گنجائش ہو۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی کسی کی طرف سے کوئی ذمہ داری اٹھاتا ہے تو شریعت اس ذمہ داری کو تو قبول کرتی ہے بشرطے کہ وہ واپس کرے۔ جیسے کوئی قرض دینے والا ہے، کسی نے قرض لیا، وہ واپس نہیں کر سکتا، لیکن کوئی اس کا دوست یا بھائی اپنے اوپر لے لیتا ہے کہ میرے بھائی نے آپ سے قرض لیا تھا، میں اس کی پیمنٹ کر دوں گا، یہ کر سکتا ہے بشرطے کہ وہ واپس کرے اس کو۔ یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے بات کو ٹالنے کے لیے اپنے اوپر لے لیے اور بعد میں واپس نہ کریں، ایسی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ قرض لینے والا کو ہی دینا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی آدمی اس کی طرف سے اپنے اوپر لے لیتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے کے لیکچر میں گزر چکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ جب آیا، ایک کا انتقال ہو گیا اور پھر ان کے اوپر کچھ قرض تھا، معمولی سا قرض، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اعلیہ دین فقلنا دیناران فانصرف۔ آپ تشریف لائے، پوچھا کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ کہا گیا صرف 2 دینار، کوئی بڑی رقم نہیں تھی، تو آپ واپس لوٹ گئے۔ آپ نے کہا تم لوگ پڑھ لو۔ اب یہ دیکھ کر چونکہ صحابی کو رحم آ گیا اور انہوں نے کہا کہ میں یہ ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہوں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ جنازہ پڑھا دیجئے، یہ ذمہ داری میرے اوپر رہی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حق الغریم وبرئ منہم المیت، اچھی طرح سوچ لو، ذمہ داری کا مطلب ہے کہ تمہیں پیمنٹ کرنی پڑے گی اور میت تو بری ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی قبول ہے، فصلی علیہ، پھر بعد میں آپ نے نماز جنازہ ان کی پڑھائی۔ تو اب اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی ذمہ داری اپنے اوپر لے تو اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ یہ نہ ہو کہ آپ لڑائی جھگڑے کو ٹالنے کے لیے ذمہ داری لے لیں، بعد میں وہ آئے تو کہیں کہ بھائی آپ نے مجھے کب دیا ہے، یا میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہے، یہ غلط بات ہوگی۔ اس میں صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ اگر لیں تو وہ ذمہ داری نبھائیں، اور وہ ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑے جائیں گے۔ البتہ کوئی ذمہ داری جو ہے سزا وغیرہ کے مسئلے میں نہیں لے سکتا۔ مثلا ایک آدمی چوری کرے اور دوسرے آدمی آ کر کہیں کہ میرے اوپر اس کی حد جاری کر دی جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جرم جو کیا سزا اسی کو بھگتنی پڑے گی۔ ویسے عام طور پہ اسلامی جو سزائیں کون دوسرا اپنے اوپر لے گا، ہاتھ کٹانے کے لیے کون آئے گا، لیکن اگر دوسری سزائیں ہیں چھوٹی موٹی، کوئی آدمی کہے کہ چلو اس کی جگہ مجھے سزا دے دی جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جرم جو کرے گا اسی کو بھگتنا ہوگا۔ یہ تفصیل ہے۔ اگر اس میں آگے بڑھنے سے پہلے، کیونکہ ایک نیا اور بہت ہی اہم چیپٹر ہے، اس سے پہلے اگر آپ کے کوئی سوال ہوں صلح کے بارے میں خاص طور پر، تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ صلح، صفائی اور اس طرح کے جو سمجھوتا اور آپس میں ریکنسیلیشن کے مسائل میں اگر کوئی بات کرنی ہو تو آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ میرا ایک دوست ہے، سمجھ لیجیے، اور وہ اس کا میں سے جھگڑا ہوا ہے، تو میں اس سے پہلے دوستی کا ہاتھ ملاتا ہوں اور وہ اکڑ کے پھر بھی بیٹھا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں، کہ آپ کا ایک دوست ہے، جھگڑا ہو گیا اور آپ جو ہے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں لیکن وہ ہاتھ آگے نہیں کر رہا ہے، تو اس کا کیا ہے؟ پہلی تو ہماری ایڈوائس ہے لڑے نہیں آپس میں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہو جائے تو سلام کر کے جو آدمی آگے بڑھے گا تو ثواب اس کو زیادہ ملا۔ اگر آگے والا نہیں ملاقات کرتا تو آپ کو کوئی گناہ نہیں، مصیبت اس کو ہوگی۔ جو آپ نے سلام کیا، اچھا کام آپ نے کیا، پہل کیا، اچھا کام آپ نے کیا، آپ کا ثواب تو مضبوط ہو گیا۔ اگر وہ جواب نہیں دیتا ہے تو اس کا نقصان اس کو ہوگا، آپ نے تو اپنی ذمہ داری پوری ادا کی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک اور دوسرا جو چیپٹر ہے وہ شرکت اور مزاربت کے جو اصول ہیں، وکالہ اور شرکت۔ شرکت کہتے ہیں پارٹنرشپ، شریک ہونا۔ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو کچھ لوگ آپس میں مل کر شیئر ڈالتے ہیں، اسی کو شراکت کہتے ہیں، اور شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ اور آج کل مارکیٹ میں آپ دیکھیں گے بہت زیادہ جو کاروبار ہیں وہ پارٹنرشپ کی بنیاد ہی پر چلتے ہیں۔ مختلف طریقوں سے لوگ شیئر خریدتے ہیں یا اس کے پارٹنر بنتے ہیں، تو
یہ وہ چیز ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے. شریعت اس میں بہت کلیئر ہے. پارٹنرشپ کے مختلف انداز اور طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ آپ پیسہ لگا رہے ہیں اور پیسہ لگانے میں برابر برابر ہیں. مثلا 2 آدمی مل کر کاروبار شروع کرتے ہیں, 1 لاکھ کی ضرورت ہے, 50 ہزار دونوں نے دیے. ایک طریقہ اس کا یہ ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کا سرمایہ الگ الگ ہو سکتا ہے. مثلا ایک آدمی 1 لاکھ میں سے 70 ہزار دے رہا ہے اور دوسرا آدمی صرف 30 ہزار دے رہا ہے, یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں سب چیزیں کلیئر پہلے سے طے ہونی چاہیے کہ نفع کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا, یا اگر نقصان ہو جائے تو کیا ہوگا, کون کاروبار چلائے گا, کون کام کرے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ طے ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو جیسے اکثر ہوتا ہے کہ لوگ کاروبار شروع کرتے وقت گڈ فیتھ میں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک حسن اعتماد ہوتا ہے, کاروبار شروع کر دیتے ہیں. بعد میں جب جھگڑا ہوتا ہے یا نفع زیادہ آتا ہے یا بزنس میں بہت ترقی ہوتی ہے, پھر جھگڑے وہاں سے شروع ہوتے ہیں. اب ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ حصہ زیادہ مجھے ملے. وہ کہے گا تمہارے تو صرف 40% شیئر ہے, وہ کہے گا 40% ہے لیکن میری ذہانت استعمال ہو رہی ہے تو مجھے برابر کا حصہ ملنا چاہیے. دوسرا کہے گا کہ نہیں میں زیادہ محنت کر رہا ہوں, اور پھر اسی طرح سے میرا حصہ زیادہ تیرا حصہ زیادہ, اتنی دور تک پہنچتے ہیں کہ کورٹ کچہری جھگڑے لڑائی بہت دور تک بات پہنچتی ہے. شرعی اصولوں پر عمل کیا جائے تو یہ جھگڑے نہیں ہوتے. کاروبار مل کر شروع کریں, پہلے ساری چیزیں طے کر لیں. نفع کس کو کتنا ملے گا, نقصان ہوگا تو کیا ہوگا, کون چلائے گا, کون آفس میں بیٹھے گا, وغیرہ وغیرہ. سب چیزیں جب طے ہوں گی, نہ آپ کو نقصان نہ اس کو نقصان. اور پارٹنرشپ کا اصول کیا ہے, اس میں دونوں طرف سے اعتماد ہو. اب دیکھیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کاروبار کیے. جیسے ایک موقع پر ایک صحابی آئے, اور جب آئے صاحب المخزومی رضی اللہ عنہ, انہو کان شریک النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل البعثتی, یعنی نبی بننے سے پہلے جو آپ تجارت کیا کرتے تھے ان کے ساتھ آپ کی پارٹنرشپ تھی. نبوت کا اعلان ہو گیا, فتح مکہ کے موقع پر وہ تشریف لائے. جب وہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیسے کیا, فقال مرحبا بأخی و شریکی, کہ آپ نے کہا کہ مرحبا, خوش آمدید میرے بھائی کو اور میرے پارٹنر کو. حالانکہ اس وقت کاروبار نہیں تھے, کاروبار تو آپ کے پہلے ان کے ساتھ چل رہے تھے, لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کے ساتھ اخلاق محبت کا معاملہ کیا. تو اس میں ایک سیرت کا پہلو یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی آپ کے ساتھ ہمدردی کرے, آپ بھی اس کے خیر کو یاد رکھیں, آپ بھی اس کے ساتھ بھلائی کریں. کوئی حسن سلوک کرے, آپ بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ اور نیک برتاؤ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کسی نے تھوڑا سا بھی خیر کا معاملہ کسی بھی پیریڈ میں کیا ہوگا تو آپ نے زندگی میں اس کو پہچانا, یاد رکھا اور اس سے بہتر بدلہ اس کو دینے کی کوشش کی. یہ ہوتا ہے اصل مومنانہ طریقہ. یہ نہیں ہے کہ جو آدمی ہمدردی کرے آپ اسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں, جو آپ کے ساتھ محبت سے پیش آئے آپ اس کے ساتھ نفرت کا معاملہ کریں. یہ غیر شرعی انداز ہے, غیر مسنون انداز ہے. ایک بھلائی کوئی کرے تو آپ اس سے بہتر بھلائی کرنے کی کوشش کیجئے. اس میں جو بات معلوم ہو رہی ہے وہ پارٹنرشپ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی کسی کو وکیل بنا کر بھیجتا ہے, نمائندہ بنا کر بھیجتا ہے اپنے کاروبار میں لین دین میں, تو بھیج سکتا ہے. مثلا آپ کی کمپنی ہے, فیکٹری ہے, وصول کرنے کے لیے پیسہ آپ کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں, شرعی طور پر بھیج سکتے ہیں, بشرطے کہ دونوں کو وہ معلوم ہو کہ یہ کلکٹر آ رہا ہے اور اس کی یہ ذمہ داری ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حتیٰ کہ زمین ہے, کھیتی باڑی ہے, اس کا اناج وغیرہ لینے کے لیے بھی آپ کسی کو بھیجنا چاہیں بھیج سکتے ہیں. خود جانا ضروری نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ جس کو آپ بھیجیں وہ دونوں کے لیے ویل نون ہو. ایسا نہ ہو کہ اجنبی آدمی کو بھیجیں, وہ کہے کہ میں تو آپ کو جانتا نہیں, جاؤ یہاں سے. تو دونوں کو اگر معلوم ہو تو پھر یہ پریشانی نہیں ہوگی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف بھیجتے ہیں تو ایک صحابی آئے, وہ جانا چاہتے تھے خیبر. فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے آپ نے کہا اذا اتیت وکیلی بخیبر, جب تم خیبر کو جاؤ تو وہاں میرا وکیل ہے, نمائندہ ہے, اس کے پاس جاؤ تو اس سے کیا کرو, فخذ منہ 15 وسقا, ابو داؤد کی حدیث ہے کہ 15 وسق اناج اس سے لینا تم, یعنی کلکٹ کرنا
جو وہاں کے کھجور تھے، جو بھی پھل وغیرہ جو بھی آتے تھے، آپ نے نمائندے سے کہا کہ تم ان سے وصول کر لو جا کر۔ تو اس میں معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی آدمی کو آپ بھیجنا چاہیں جس پر اعتماد ہے تو آپ بھیج سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض موقعوں پر صحابہ کو بھیجا کرتے تھے۔ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر علی الصدقتی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت عمر کو ایک موقع پر زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اب زکوٰۃ جمع کرنا یہ بیت المال کی طرف سے ہوتا ہے، ذمہ دار کا کام ہے۔ گئے کون لینے کے لیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھی آدمی کو اگر آپ بھیجنا چاہیں تو بھیج سکتے ہیں، یا کوئی بعض کام ایسے ہیں جس کے اندر آپ اپنا وکیل رکھ سکتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے موقع پر کس کو دیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے آپ نے ذبح کیے اور باقی 37 حضرت علی کو دیے۔ اپنی طرف سے ذبح کروانے کے لیے حضرت علی کی ذمہ داری لگائی۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحر 63 وامر علی رضی اللہ عنہ ان یذبح الباقی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ خود آپ نے 63 اپنے ہاتھ سے ذبح کیے حجۃ الوداع کے موقع پر، اور باقی کو حضرت علی کے حوالے کر دیا۔ تو یہ سب چیزوں سے معلوم ہوا کہ گورنمنٹ کے مسائل میں بھی آپ نمائندہ رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، اپنے گھریلو کام کاج میں بھی اگر کسی کو نمائندہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ اس میں اصول یہ ہے کہ وہ آدمی معتبر ہو، اعتماد کے قابل ہو، تاکہ آپ کو بھی دھوکہ نہ ہو، دینے والے کو بھی وہاں پر دھوکہ نہ ہو۔ ناظرین، ہمارا چونکہ یہاں پر وقت پورا ہو رہا ہے، چونکہ اور زیادہ سوالات ہیں لیکن ہمارا وقت یہاں پر پورا ہو رہا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ لیکچر میں مزید معلومات کے ساتھ حاضر ہوں۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، چونکہ یہ لین دین اور روزمرہ کی زندگی سے متعلقہ مسائل ہیں، اس لیے ہم نئی معلومات کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب